السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے قضا نماز کیسے پڑھیں۔ حضرات، نماز قضا کرنا یعنی وقت پر نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کبھی سوتے ہوئے وقت گزر جائے یا غفلت سے قضا ہو جائے یا کوئی اور مجبوری پیش آ جائے تو اس نماز کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ 20-30 برس یا اس سے بھی زیادہ کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو ان سب کو پڑھے۔ ایک بات جو آج کل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر، کہ قضا عمری کی 4 رکعتیں پڑھ لیں اور سب کی سب ادا ہو جائیں گی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرات، یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ قضا نماز کی نیت میں یہ ضروری ہے کہ وقت اور تاریخ مقرر کر کے نیت کرے کہ میری نماز فلاں دن یعنی فلاں تاریخ اور فلاں وقت کی میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ لیکن چونکہ تاریخ مقرر کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے فقہا نے بتایا ہے کہ جس کے ذمے بہت سی قضا نمازیں ہوں یا جس کو یہ یاد نہ رہا ہو کہ اس کے ذمے کس دن کی نماز قضا ہوئی ہے، تو وہ ہر نماز کی نیت میں یوں کہہ لے کہ میرے ذمے سب سے پہلی جو نماز ہے، مثال کے طور پر ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء یا فجر، اس کو پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ مثال کے طور پر ہم ایک نیت آپ کو بتا دیتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی قضا جو سب سے اول میرے ذمے ہے، اور یہ نماز اللہ تعالی کے واسطے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ضروری نہیں کہ زبان سے کہیں، دل کے اندر یہ صرف نیت کر لینا کافی ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنے کا ہے، قضا نماز جو ہے صرف فرضوں اور وتر نماز کی ہوتی ہے۔ فرض میں کیا ہیں؟ 2 فرض فجر کے ہیں، 4 فرض ظہر کے ہیں، 4 عصر کے ہیں، 3 مغرب کے ہیں، 4 عشاء کے ہیں اور 3 رکعت وتر ہیں، ان کی قضا ہوتی ہے۔ سنتوں اور نفلوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اس حساب سے ایک دن کی قضا نمازوں کی 20 رکعتیں مکمل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بھی بتایا، صبح کے 2 فرض فجر کے، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ اگر روزانہ 20 رکعت قضا پڑھ لیا کریں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہیں۔ بہت سے اللہ سے ڈرنے والے مرد و عورت ایسے ہیں کہ ایک دن میں کئی دن کی قضا نماز پڑھ لیتے ہیں جب ان کو اہمیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے، اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے، آج کل لوگ موبائلوں میں لگے رہتے ہیں رات کو اور اکثر فجر کی نماز قضا کرتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ حالانکہ فجر کا جو وقت ہے یعنی تہجد سے ہی وہ شروع ہو جاتا ہے، رات کے آخری حصے سے رحمتوں، برکتوں اور خدا کی نوازشوں کا ہے، اس وقت ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ بہرحال، یہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اسی روز زوال سے پہلے زوال یعنی سورج کا کیا کہتے ہیں، صبح کو طلوع ہوا تھا، اب وہ جب بیچ میں آ جاتا ہے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، غالباً 12:30 بجے، تو اس سے پہلے اگر ہم پڑھیں گے تو سنت اور فرض دونوں کی قضا کریں گے۔ لیکن اگر ہم زوال کے بعد پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز یا بعد میں زندگی میں کبھی پڑھ رہے ہیں
تو اب سنتوں کی نہیں صرف فرضوں کی قضا کی جائے گی۔ ایسے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ جو نمازیں ہمارے گھر پر رہ کر قضا ہو گئی ہوں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اور اس کی قضا ہم کر رہے ہیں جا کر کے سفر میں، تو یہ نہیں ہوگا کہ جیسا کہ مسئلہ ہے کہ جب انسان 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، نماز اس کی ظہر، عصر، عشاء، ان کے فرائض میں سے 2 کم ہو جاتے ہیں، البتہ فجر اور مغرب پورے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو سفر میں ہوں، لہٰذا جو میری نمازیں گھر پر قضا ہوئی تھی یہاں میرے پاس موقع ہے، میں ان کو پڑھ لیتا ہوں، تو وہاں وہ قصر کرنا چاہتا ہے، تو یہ مسئلہ غلط ہے۔ وہ قصر نہیں کرے گا، یعنی آدھی نہیں پڑھے گا، بلکہ جو نمازیں گھر پر چھٹی تھی قیام کی حالت میں، سفر میں وہ اس کو پوری پڑھنی ہوں گی، اس کو فرض پورے ادا کرنے ہوں گے، سنت اور نفل تو پڑھنے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اس کا الٹا سمجھ لیجیے آپ کہ جو نمازیں ہماری سفر میں قضا ہو گئی ہیں، اب آ کر کے ہم گھر پر ان کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب یہ نہیں کہ گھر پر آگے پوری پڑھیں، نہیں، بلکہ ان کو ہم قصر ہی پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنے کا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دین کی باتیں سیکھ کر سمجھ کر ادا کرنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔